السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو مجھے نہیں رہنا اس عورت کے ساتھ۔ 12 سالہ اریبہ نے دروازہ زور سے بند کیا۔ باہر سلمان شیخ کھڑا تھا، 40 سال، تھکا ہوا چہرہ، ہاتھ میں مزدوری کی اجرت 800 روپے۔ اندر سے آواز آئی سمینہ کی، 32 سال، سلمان کی دوسری بیوی، اریبہ کی ستیلی ماں۔ دفع ہو جا لڑکی، باپ کو بلیک میل کرتی ہے۔ میں نہیں تیرے باپ کی نوکر ہوں۔ سلمان نے دروازہ کھولا۔ اندر اریبہ بیڈ پر منہ چھپائے رو رہی تھی۔ بیٹی، آپ نے شادی کیوں کی ابو؟ امی کے مرے صرف 1 سال ہوا تھا، اریبہ چیخی۔ سلمان بیٹھ گیا، بیٹی کا سر گود میں رکھا۔ بیٹا میں مجبور تھا۔ کیسی مجبوری؟ سلمان خاموش۔ کیا بتاتا کہ بیوی فریحہ کینسر سے ملی، علاج میں گھر بک گیا، قرضہ چڑھ گیا 5 لاکھ، اریبہ کو اسکول سے نکال دیا گیا، فیس نہیں تھی، خود 2 دن کا فاقہ تھا۔ تب سمینہ آئی، بیوہ، 2 کمروں کا گھر، سلائی مشین، بولی شادی کر لو مجھ سے سلمان، میں تمہیں اور بچی کو چھت دوں گی، کھانا دوں گی، قرضہ بھی اتاروں گی، بس مجھے سہارا چاہیے تھا۔ سلمان نے ہاں کر دی اریبہ کے لیے، پر سمینہ سہارا نہیں، مالکن بن گئی۔ 6 مہینے پہلے فریحہ کی برسی، سلمان قبرستان سے آیا تو سمینہ نے کھانا نہیں دیا۔ تمہاری پہلی بیوی کی برسی پر میں کیوں کھانا بناؤں؟ میں کیا فالتو ہوں؟ سلمان نے چپ چاپ نوالا توڑا، باسی روٹی۔ اریبہ نے دیکھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو۔ رات کو وہ باپ کے پاس آئی، ابو ہم چلے جائیں یہاں سے؟ کہاں بیٹا، ہمارا گھر تو بک گیا، تیرے اسکول میں کام کر لوں گی ابو، آپ کے جوتے پالش کر دوں گی۔ سلمان نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ نہیں بیٹا، تو پڑھے گی، ڈاکٹر بنے گی، تیری امی کا خواب تھا، پر یہ مجبوری ہے بیٹا، جب تک قرضہ نہیں اترتا، جب تک تیرا اسکول۔ سمینہ کمرے کے باہر کھڑی سن رہی تھی۔ اگلے دن اس نے اریبہ کا اسکول بیگ پھینک دیا۔ آج سے گھر کا کام کرے گی، میں اکیلی کیوں مروں؟ سلمان نے پہلی بار آواز اٹھائی۔ سمینہ یہ غلط ہے۔ سمینہ نے 5 لاکھ کا چیک اس کے منہ پر مارا۔ یہ لے تیرا قرضہ، میں نے اتارا، اب میں غلط ہوں، دفع ہو جاؤ دونوں، اگر اتنا مسئلہ ہے۔ سلمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ قرضہ اتر گیا، پر اب وہ سمینہ کے گھر میں تھا، سمینہ کے ٹکڑوں پر۔ مجبوری کی زنجیر اور مضبوط ہو گئی۔ اریبہ اب گھر کا کام کرتی، برتن، کپڑے، جھاڑو۔ 12 سال کی بچی، اسکول چھوٹ گیا۔ سمینہ محلے میں کہتی پھرتی، ستیلی ہے، کام نہیں کرے گی تو کیا شہزادی بناؤں؟ سلمان فیکٹری میں 14 گھنٹے مزدوری کرتا، رات کو آتا تو اریبہ کے ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوتے، وہ دوا لگاتا۔ چپ چاپ۔ ایک دن اریبہ نے کہا، ابو آج سمینہ آنٹی نے مارا، بیلٹ سے۔ سلمان کا خون کھول گیا، وہ کچن میں گیا۔ سمینہ، تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا؟ سمینہ نے ہنستے ہوئے بال سنوارے۔ تو میرا گھر ہے، میری مرضی، تمہیں مسئلہ ہے تو اپنی بیٹی کو لے کر نکل جاؤ، پر یاد رکھنا تمہاری بیٹی کا بے فارم میرے نام پر ہے، میں نے بنوایا تھا جب تم اسپتال میں تھے، تم نے سائن کیے تھے۔ سلمان کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ہاں، فریحہ کے مرنے کے بعد وہ ڈپریشن میں تھا۔ سمینہ کاغذ لائی تھی، بچی کے اسکول کے لیے، سائن کر دو، اس نے کر دیے۔ اب قانونی طور پر اریبہ سمینہ کی بھی بیٹی تھی۔ سمینہ بولی، اگر گئے تو میں کیس کر دوں گی، بچی میرے پاس رہے گی، تم جیل میں جاؤ گے، اغوا کے الزام میں۔ سلمان دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا، مجبور، بے بس، باپ ہو کر بھی بیٹی کو بچا نہ سکا۔ عید کا دن محلے میں سب کے بچے نئے کپڑے پہنے تھے، اریبہ پرانے سوٹ میں۔ سمینہ نے اپنے بھتیجے کو 5,000 کا سوٹ لے کر دیا، اریبہ کو 50 روپے۔ ٹافی کھا لے،
اریبا نے پیسے پھینک دیے، بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیٹا کھول۔ نہیں ابو، مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ بزدل ہیں، امی کو نہیں بچا سکے، مجھے نہیں بچا سکے۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ وہ سمینہ کے پاس گیا۔ سمینہ، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میری بچی پر رحم کرو۔ وہ سمینہ نے پاؤں کھینچ لیا۔ ڈرامے بند کرو سلمان، تمہیں چھت چاہیے، کھانا چاہیے تو برداشت کرو، ورنہ کیا؟ ورنہ میں اریبا کو یتیم خانے بھجوا دوں گی۔ میرے پاس پاور ہے، تمہارے سائن ہیں۔ سلمان نے میز پر مکہ مارا، ہاتھ سے خون نکل آیا، پر کچھ کر نہ سکا۔ مجبوری کا زہر رگوں میں تھا۔ رات 2 بجے اریبا کی چیخ۔ سلمان ہڑبڑا کر اٹھا، اریبا کے کمرے میں گیا۔ بخار 103، کانپ رہی تھی۔ سمینہ، ڈاکٹر کو بلاؤ، سلمان چلایا۔ سمینہ نے کروٹ لی۔ صبح دیکھ لیں گے، اتنی لاڈلی نہیں ہے۔ انسانیت نام کی چیز ہے تم میں؟ سلمان دھاڑا۔ ہاں ہے، پر ستیلی اولاد کے لیے نہیں۔ سلمان نے بیٹی کو اٹھایا، گلی میں بھاگا۔ آدھی رات، کلینک بند، سرکاری ہسپتال 10 کلومیٹر دور، پیدل، بیٹی کو سینے سے لگائے۔ بارش شروع ہو گئی۔ سلمان بھیگ گیا، پر بیٹی کو شرٹ میں چھپا لیا۔ ہسپتال پہنچا، ڈاکٹر ٹائم پر لے آئے۔ نمونیا ہو جاتا تو دوائی لے کر واپس آیا۔ صبح 5 بجے سمینہ گیٹ پر کھڑی تھی۔ کہاں تھے پوری رات؟ بچی کو ہسپتال لے گیا تھا۔ جھوٹ، کسی عورت کے ساتھ تھا۔ میں نے کہا تھا نا، پہلی والی کا بھوت نہیں اترا تیرے سر سے۔ اس نے سلمان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ سلمان نے پہلی بار ہاتھ اٹھایا، پر روک لیا۔ اریبا کی طرف دیکھا، بخار میں ابو بڑبڑا رہی تھی۔ ہاتھ گرا لیا۔ مار لو سمینہ، پر میری بچی کو جینے دو۔ سمینہ تھوک کر چلی گئی۔ بزدل، ہاں وہ بزدل تھا، ایک مجبور باپ۔ 3 مہینے بعد سلمان نے چپکے سے دوسری شفٹ شروع کر دی۔ رات 10 سے صبح 6، دن میں فیکٹری، رات میں چوکی داری۔ 20 گھنٹے کام، 4 گھنٹے نیند۔ کیوں؟ تاکہ پیسے جوڑ سکے اریبا کے لیے۔ ایک دن سمینہ نے دیکھ لیا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ پیسے کہاں چھپاتے ہو؟ اریبا کے لیے کیوں؟ اسے میں پال رہی ہوں نا۔ تم پال نہیں رہی ہو، میں اسے واپس اسکول بھیجوں گا۔ سمینہ ہنسی۔ اچھا، میرے گھر میں رہ کر میرے خلاف ہے تو نکال کر دکھا بچی کو اسکول، میں اسی دن اسے گھر سے نکال دوں گی، اور تمہیں بھی۔ سلمان نے جیب سے استعفیٰ نکالا، فیکٹری کا۔ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں۔ سمینہ، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کھاؤ گے کیا؟ میں ٹھیلا لگاؤں گا، پھل بیچوں گا، پر تیرے گھر میں نہیں رہوں گا۔ سمینہ کا رنگ اڑا۔ اور بچی میری ہے، کوٹ جاؤں گا، بتاؤں گا کہ تم نے جھوٹ بول کر سائن لیے۔ سمینہ نے قرآن اٹھایا۔ قسم کھاؤ کہ جاؤ گے؟ سلمان نے قرآن چوما۔ قسم، میں جاؤں گا، اریبا کو لے کر۔ اس رات سلمان نے بیگ پیک کیا۔ اریبا سو رہی تھی۔ اس نے بیٹی کا ماتھا چوما۔ بس بیٹا، آج آخری رات اس جہنم میں۔ دروازہ کھلا، سامنے سمینہ، ہاتھ میں چاقو۔ تو مجھے چھوڑے گا؟ سلمان، 5 لاکھ لگا کر، گھر دے کر، اور تو؟ ہٹ جاؤ سمینہ، نہیں۔ سمینہ نے چاقو سلمان کے پیٹ پر رکھا۔ یا یہاں ہوگے یا اسی وقت اریبا اٹھ گئی۔ ابو، اس نے باپ کو بچانے کے لیے سمینہ کو دھکا دیا۔ چاقو پھسل کر سمینہ کے بازو پر لگا۔ خون۔ سمینہ چیخی، دیکھو ستیلی نے مار دیا۔ پولیس، پولیس۔ سلمان نے بیٹی کو پیچھے کیا۔ اریبا بھاگ، چھت پر جا۔ نہیں ابو، پولیس آ گئی۔ سمینہ نے بیان دیا، باپ بیٹی نے مل کر مجھے مارنے کی کوشش کی۔ سلمان اور اریبا گرفتار۔ مجبور باپ، معصوم بیٹی اور ستیلی ماں جیت گئی۔ ایک طرف سلمان، دوسری طرف 12 سالہ اریبا، بیچ میں دیوار۔ ابو، اریبا رو رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر مت بیٹا، ابو ہے نا۔ سلمان کی آواز کانپ رہی تھی۔
پر لہجہ مضبوط۔ تھانے میں سمینہ کا بھائی جاوید آیا، اس کے ساتھ وکیل تھا۔ اس نے کہا، باپ بیٹی پر پکی FIR کریں۔ میری بہن کو مارنے کی کوشش کی۔ SI صاحب نے سلمان کو دیکھا اور کہا، بڑی بے غیرت ہو، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہو۔ SI صاحب نے کہا، میں نے نہیں۔ سلمان بولا، چپ ہو جاؤ۔ جاوید نے فائل پھینکی، یہ دیکھو میڈیکل، 3 ٹانکے، اور یہ سلمان کا سائن کیا ہوا اقرار نامہ کہ بیوی کو خرچہ دیتا ہے، گھر اس کا ہے۔ سلمان نے سر پکڑ لیا۔ ہاں، سمینہ نے شروع میں کاغذ سائن کروائے تھے گھر کی سیکیورٹی کے لیے، آج وہی کاغذ زنجیر بن گئے۔ رات کو جیل کی گاڑی آئی، سلمان کو لاہور کیمپ جیل، اریبہ کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ بچھڑتے وقت اریبہ چلائی، ابو مجھے اس عورت کے پاس نہیں جانا، وہ مارے گی۔ سلمان نے سلاخیں پکڑ لیں، ہاتھ سے خون رس آیا۔ بیٹا حوصلہ، ابو آؤں گا، وعدہ۔ گاڑی چلی گئی۔ سلمان گھٹنوں پر گر گیا۔ مجبوری اب زنجیر نہیں، بیڑی بن گئی تھی۔ 1 ہفتے بعد عدالت۔ سلمان کے پاس وکیل نہیں تھا۔ سرکاری وکیل ملا، 25 سالہ لڑکا، نیا نام۔ جج نے پوچھا، سلمان شیخ جناب، الزام بیوی پر قاتلانہ حملہ، اپنی سگی بیٹی کو استعمال کیا۔ جھوٹ ہے جناب۔ سلمان کھڑا ہو گیا، میری بیٹی نے مجھے بچایا، چاقو سمینہ کے ہاتھ میں تھا۔ سمینہ کا وکیل جاوید ہنسا، جناب یہ شخص بیوی کے پیسے پر پلتا ہے، دوسری شادی دولت کے لیے کی، اب بیٹی کو آگے کر کے ہمدردی لے رہا ہے۔ سمینہ کٹہرے میں آئی، بازو پر پٹی، آنکھوں میں آنسو۔ جج صاحب، میں نے اس غریب جان کر سہارا دیا، اپنی چھت دی، اس کی یتیم بچی کو پالا، اور سلے میں یہ ملا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ عدالت میں سب کا دل پسیج گیا۔ سرکاری وکیل نے کمزور سی دلیل دی، جناب ملزم کی بیٹی چائلڈ بیورو میں ہے، اس سے پوچھا جائے۔ جج نے تاریخ دی، اگلی پیشی پر بچی کو لایا جائے۔ عدالت برخاست، سلمان کو واپس بیرک۔ راستے میں جاوید نے اس کے کان میں کہا، سلمان سمجھوتا کر لو، طلاق دو سمینہ کو، بچی اس کے پاس رہے گی، تم بچ جاؤ گے، ورنہ 7 سال پکے۔ سلمان نے تھوک دیا، بیٹی کے بغیر زندگی نہیں چاہیے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اریبہ کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، 10 لڑکیاں اور تھیں۔ وارڈن نے بلایا، اریبہ کل کورٹ جانا ہے، جج کے سامنے سچ بولنا۔ کون سا سچ آنٹی؟ جو ہوا تھا، تمہارے ابو نے سمینہ آنٹی کو مارا تھا نا؟ اریبہ کا دل ڈوبا، نہیں، ابو نے نہیں۔ اسی وقت سمینہ آ گئی، ہاتھ میں کھلونا، چاکلیٹ۔ اریبہ بیٹا دیکھو مما آئی ہے۔ اریبہ پیچھے ہٹی، آپ مما نہیں ہیں۔ سمینہ نے وارڈن کو آنکھ ماری، وارڈن باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں بس سمینہ اور اریبہ۔ سمینہ نے چاکلیٹ ٹیبل پر رکھی، بیٹا کل کورٹ میں کیا بولے گی؟ اریبہ خاموش۔ دیکھ اگر تو نے کہا تیرے ابو نے مجھے مارا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، نیا سوٹ، نیا سکول، تیرا ابو بھی جیل سے بچ جائے گا، اور اگر نہ بولوں، سمینہ کا چہرہ بدل گیا، تو تیرا ابو 7 سال جیل، اور تو یہاں سڑے گی۔ یہاں کی لڑکیاں رات کو کیا کرتی ہیں پتہ ہے؟ اریبہ کانپ گئی۔ فیصلہ تیرا ہے، ابو کو بچانا ہے یا ضد کرنی ہے۔ سمینہ چلی گئی، چاکلیٹ میز پر پڑی رہی۔ اریبہ نے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اگلی پیشی عدالت، کھچا کھچ بری۔ اریبہ کٹہرے میں چھوٹی سی سہمی ہوئی۔ جج نے نرمی سے پوچھا، بیٹا ڈرو نہیں، بس بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا۔ اریبہ نے سلمان کو دیکھا، باپ کی داڑھی بڑھ گئی تھی، آنکھیں اندر دھنس گئی تھیں۔ پھر سمینہ کو دیکھا، وہ آنسو پونچھ رہی تھی۔ جاوید نے کاغذ لہرایا، بیٹا سچ بولنا ورنہ تمہارے ابو کو سزا ہو جائے گی۔ اریبہ نے مائک پکڑا، خاموشی۔ پھر بولی، اس رات ابو نے سمینہ آنٹی کو نہیں مارا۔ عدالت میں سناٹا۔
سمینہ کھڑی ہو گئی۔ جھوٹ، بچی پر دباؤ ہے۔ آرڈر آرڈر، جج نے ہتھوڑا مارا۔ بیٹا پوری بات بتاؤ۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ سمینہ آنٹی کے ہاتھ میں چاقو تھا، وہ ابو کو مار رہی تھیں، کہہ رہی تھیں یا یہاں رہو یا مرو گے۔ میں نے ابو کو بچانے کے لیے آنٹی کو دھکا دیا، چاقو ان کو خود لگ گیا۔ اور تمہارے ابو نے مجھے پیچھے کیا، کہا بھاگ جا بیٹا، وہ مجھے بچا رہے تھے۔ جاوید چلایا، جناب بچی ٹیوٹرڈ ہے، باپ نے سکھایا ہے۔ جج نے سلمان کو دیکھا۔ ملزم آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سلمان کھڑا ہوا، بیڑیاں بجیں۔ جناب میں مجبور باپ ہوں، بیوی کے مرنے کے بعد سہارا ڈھونڈا، سہارا زنجیر بن گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو نوکرانی بنتے دیکھا، بیلٹ سے پٹتے دیکھا، بھوکا سوتے دیکھا، پر کچھ نہ کر سکا۔ کیونکہ میں غریب تھا، اور غریب کا کوئی نہیں ہوتا۔ اس نے اریبہ کو دیکھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں باپ نہیں بن سکا۔ اریبہ کٹہرے سے نکل کر باپ کی طرف بھاگی۔ سپاہی نے روکا، پر وہ رکی نہیں، باپ کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں۔ عدالت میں ہر آنکھ نم۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 7 دن بعد۔ فیصلے کی رات جیل۔ سلمان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بیرک میں ایک اور قیدی تھا، ریاض، قتل کا مجرم، 20 سال سے جیل میں۔ کیوں روتا ہے سلمان؟ ریاض نے پوچھا۔ بیٹی کے لیے، کل فیصلہ ہے، اگر سزا ہو گئی تو کیا؟ باہر کون سا انصاف ہے؟ یہاں کم از کم روٹی تو ملتی ہے۔ سلمان نے دیوار کو مکہ مارا۔ مجھے روٹی نہیں چاہیے ریاض، مجھے میری بیٹی چاہیے، اس کی ہنسی چاہیے۔ ریاض نے بیڑی سلگائی۔ پھر لڑ، مر جا پر جھکنا۔ میں نے بیوی کے لیے قتل کیا تھا، وہ بے وفا تھی، پر تیری بیٹی، وہ تیرا خون ہے، اس کے لیے لڑ۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ سلاخوں سے چاند نظر آ رہا تھا۔ فریحہ دیکھ رہی ہو نا، تمہاری امانت کو نہیں بچا پا رہا میں۔ ہوا چلی جیسے کسی نے سر پر ہاتھ پھیرا ہو۔ فیصلے کا دن۔ عدالت میں تل دھرنے کی جگہ نہیں، میڈیا بھی تھا۔ سوتیلی ماں ورسز مجبور باپ، کیس وائرل ہو گیا۔ جج آیا، سب کھڑے ہوئے۔ عدالت نے دونوں فریقوں کو سنا، میڈیکل رپورٹ، حالات اور بچی کا بیان۔ سمینہ مسکرا رہی تھی، جیت پکی لگ رہی تھی۔ جج نے ہتھوڑا اٹھایا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے، ملزم سلمان شیخ پر لگایا گیا الزام بے بنیاد ہے۔ چاقو کا زخم دفاعی تھا، بچی کا بیان سچ پر مبنی ہے، لہٰذا سلمان شیخ کو عزت کے ساتھ بری کیا جاتا ہے۔ جج نے سمینہ کو دیکھا۔ مسز سمینہ، آپ نے جھوٹا کیس کیا، بچی سے جبری مشقت لی، اسے تعلیم سے محروم رکھا۔ عدالت آپ پر 2 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ عائد کرتی ہے۔ جرمانہ بچی کی تعلیم پر خرچ ہوگا۔ سمینہ کی چیخ نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور بچی اریبہ کی کسٹڈی اس کا سگا باپ سلمان شیخ کو دی جاتی ہے۔ ہتھوڑا بج گیا۔ عدالت تالیوں سے گونج اٹھی۔ سلمان کی بیڑیاں کھولی گئیں۔ اریبہ بھاگ کر باپ سے لپٹی۔ ابو ہم جیت گئے۔ سلمان نے بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ 5 سال بعد پہلی بار ہنسا، آنکھوں میں آنسو، پر اس بار خوشی کے۔ سمینہ کو پولیس لے گئی۔ جاتے جاتے وہ چلائی، سلمان یہ مت بھولنا کہ تو میری وجہ سے زندہ ہے، میں نے تیرا قرضہ اتارا تھا۔ سلمان نے مڑ کر جواب دیا، اور میں نے تمہیں 12 سال کی بچی کی آہیں دیں سمینہ، حساب برابر۔ عدالت کے باہر میڈیا کا ہجوم۔ سلمان صاحب کیسا لگ رہا ہے جیت کر؟ اریبہ بیٹا، ابو کے ساتھ جا کر کیا کرو گی؟ کیمرے، مائک، سوال۔ سلمان نے اریبہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ معاف کیجیے گا، میری بیٹی تھک گئی ہے۔ وہ بھیڑ سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ ہاتھ میں کوئی سامان نہیں، جیب میں 120 روپے، پر دل میں پوری دنیا تھی۔ ابو ہم کہاں جائیں گے؟ اریبہ نے پوچھا۔
چہرے پر خوف۔ سلمان نے گھٹنوں پر کے بل بیٹھ کر بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ جہاں تو چاہے گی بیٹا، جہاں کوئی سمینہ نہیں ہوگی۔ اسکول؟ سلمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں بیٹا، اسکول، تیری امی کا خواب۔ اسی وقت ایک گاڑی رکی۔ اندر سے وکیل رضوان اترا، وہی جس نے سلمان کا کیس مفت لڑا تھا۔ سلمان بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وکیل صاحب، بس دور۔ رضوان نے جیب سے چابی نکالی۔ میرے گھر کا ایک پورشن خالی ہے، کرایہ نہیں چاہیے، جب کمانے لگو تب دے دینا۔ اور ہاں، اریبہ کے اسکول میں بات کر دی ہے، کل سے داخلہ۔ سلمان کی زبان گنگ ہو گئی۔ رضوان نے اریبہ کا سر پیار سے سہلایا۔ بیٹا، ابو بہت بہادر ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ گاڑی چلی گئی۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فریحہ دیکھ رہی ہو، دنیا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد چھوٹا سا پورشن، 2 کمرے۔ سلمان نے سبزی کا ٹھیلا لگا لیا۔ صبح 5 سے رات 9۔ اریبہ اسکول جانے لگی۔ کلاس 7۔ پہلے دن وہ ڈری ہوئی تھی۔ پھٹے جوتے، پرانا بستہ سلمان گیٹ تک چھوڑنے گیا۔ بیٹا، اگر کوئی کچھ کہے، ابو میں بتا دوں گی، میرا ابو دنیا کا سب سے بہادر انسان ہے۔ اریبہ نے ہنس کر باپ کو گلے لگا لیا۔ سلمان ٹھیلے پر آیا۔ گاہک کم تھے، لوگ باتیں کرتے۔ یہ وہی ہے نا جس کی بیوی جیل میں ہے؟ ہاں، بچی کو مارا تھا اس نے۔ سلمان سنتا، چپ رہتا۔ شام کو 200 روپے بچتے۔ 100 روپے اریبہ کی فیس کے لیے الگ، 100 میں دال روٹی۔ ایک دن اسکول سے شکایت آئی، آپ کی بیٹی نے ایک لڑکی کو مارا۔ سلمان بھاگا گیا۔ پرنسپل، اریبہ نے سارا کو تھپڑ مارا۔ سلمان نے اریبہ کو دیکھا۔ بیٹا، اریبہ کی آنکھوں میں آنسو۔ ابو، وہ کہہ رہی تھی آپ قاتل ہیں۔ میں نے کہا میرے ابو ہیرو ہیں، وہ نہیں مانی۔ سلمان نے پرنسپل کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ معاف کر دیں میڈم۔ بچی پرنسپل نے فائل بند کر دی۔ مسٹر سلمان، میں نے آپ کا کیس پڑھا ہے، آپ بے قصور ہیں، پر اریبہ کو سمجھائیں، تشدد حل نہیں۔ گھر آ کر سلمان نے بیٹی کو گلے لگایا۔ بیٹا، دنیا جو کہے کہنے دو، ہم سچ جانتے ہیں نا؟ ہاں ابو، پر آپ کو برا کہیں تو دل جلتا ہے، تو دل ٹھنڈا کرنے کے لیے پڑھو، اتنا پڑھو کہ دنیا تالیاں بجائے۔ اریبہ نے بستہ کھولا۔ آج سے ڈبل محنت۔ 2 سال بعد اریبہ نے 9th میں بورڈ ٹاپ کیا۔ اخبار میں تصویر، مجبور باپ کی بیٹی حالات کو شکست دے کر اول۔ سلمان کا ٹھیلا اب چھوٹی دکان بن گیا تھا، فریحہ جنرل سٹور۔ لوگ اب عزت سے آتے۔ سلمان بھائی ایماندار آدمی ہیں۔ ایک دن دکان پر سمینہ کا بھائی جاوید آیا۔ سلمان نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ سلمان رکو۔ جاوید نے 5 لاکھ کا چیک رکھا۔ یہ سمینہ نے بھیجا ہے جیل سے، کہہ رہی تھی اریبہ کی تعلیم پر لگا دینا۔ سلمان نے چیک نہیں اٹھایا۔ اسے کہنا اریبہ کو اس کے پیسے نہیں چاہیے، اسے انصاف مل گیا ہے، بس وہ معافی مانگ رہی ہے، جیل میں بیمار ہے۔ سلمان نے بیٹی کی تصویر دیکھ کر کہا، معافی اللہ دے، میں تو بس باپ ہوں، اور باپ کا دل بیٹی کے لیے ایک آنسو پر پگھل جاتا ہے۔ جاوید چیک رکھ کر چلا گیا۔ سلمان نے چیک اٹھا کر پھاڑ دیا۔ شام کو اریبہ آئی۔ ابو، اسکالرشپ مل گیا، اب فیس نہیں لگے گی۔ سلمان نے بیٹی کا ماتھا چوما۔ دیکھا محنت کا پھل؟ ابو، آپ ٹھیلے سے دکان تک آ گئے، میں اسکول سے ٹاپ تک۔ ہم جیت رہے ہیں نا؟ ہاں بیٹا، ہم جیت رہے ہیں۔ 5 سال بعد اریبہ کا FSC پری میڈیکل 1100 میں سے 1098، پورے پنجاب میں دوسری پوزیشن۔ میڈیا پھر آیا، اریبہ کامیابی کا راز۔ اریبہ نے مائک پکڑا، ساتھ سلمان کھڑا تھا، سفید داڑھی پر آنکھوں میں وہی چمک۔ میرا راز میرا ابو، جس نے 20 گھنٹے مزدوری کی تاکہ میں 4 گھنٹے پڑھ سکوں، جس نے جیل کاٹی پر جھکا نہیں، جس نے دنیا کی گالیاں کھائیں پر مجھے ایک تھپڑ نہیں مارا۔ وہ رکی، گلا روند گیا۔ لوگ کہتے تھے میری ستیلی ماں ظالم ہے۔ ہاں تھی،
پر میرا ابو مجبور تھا، بزدل نہیں، اور مجبور باپ کی دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ سلمان نے آنسو پونچھے۔ اسی شام گھر کے دروازے پر دستک۔ پولیس۔ سلمان شیخ: جی آپ کی بیوی سمینہ جیل میں انتقال کر گئی ہے، کینسر تھا، مرنے سے پہلے یہ خط دیا ہے۔ لفافہ سلمان نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا۔ سلمان میں جانتی ہوں معافی کے قابل نہیں، پر مرتے وقت سچ بول رہی ہوں، میں تم سے جلتی تھی، تمہاری پہلی بیوی سے، تمہاری بیٹی سے، محبت سے۔ میں اکیلی تھی، ڈر تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، اس لیے ظلم کیا۔ اریبہ کو کہنا مجھے معاف کر دے، اگر ہو سکے تو فاتحہ پڑھ دینا۔ میں بری ماں تھی، پر تم بہت اچھے باپ ہو۔ سمینہ۔ سلمان نے خط بند کر دیا۔ اریبہ نے پوچھا، ابو کیا لکھا ہے؟ بیٹا چلو قبرستان، آدھی رات فریحہ کی قبر، پاس ہی سمینہ کی کچی قبر۔ سلمان نے دونوں پر پھول رکھے۔ اریبہ نے حیران ہو کر پوچھا، ابو اس کی قبر پر؟ سلمان نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا نفرت کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، معاف کر دو گے تو ہلکا ہو جائے گا، تیری امی بھی یہی چاہتی تھی۔ اریبہ نے 2 منٹ سوچا، پھر سمینہ کی قبر پر پانی ڈالا۔ اللہ آپ کو معاف کرے آنٹی۔ آسمان پر چاند پورا تھا، جیسے فریحہ مسکرا رہی ہو۔ 10 سال بعد لاہور کا سب سے بڑا اسپتال، بورڈ ڈاکٹر اریبہ سلمان، چائلڈ اسپیشلسٹ، افتتاح کے دن۔ مہمان خصوصی ایک بوڑھا جھکی کمر والا شخص، سلمان شیخ۔ اریبہ نے ریبن کاٹا، پھر مائک پکڑا۔ آج میں ڈاکٹر ہوں، پر اس کرسی کے پیچھے ایک ٹھیلے والا، ایک قیدی، ایک مجبور باپ کھڑا ہے۔ یہ اسپتال ان سب بچوں کے لیے فری ہے، جن کی ستیلی مائیں ظالم ہیں، جن کے باپ مجبور ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں ایک مجبور باپ کی ایک مسکراہٹ 1000 ستیلی ماؤں کے ظلم پر بھاری ہوتی ہے۔ تالیاں۔ سلمان پہلی قطار میں، آنکھوں میں آنسو، ہاتھ میں فریحہ کی تصویر۔ وہ بڑبڑایا، دیکھ فریحہ، تیری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، تیرا خواب پورا ہو گیا۔ بغل میں 22 سالہ اریبہ آ کر بیٹھ گئی، باپ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ابو تھک گئے ہوں گے؟ سلمان نے بیٹی کا ہاتھ چوما۔ نہیں بیٹا، باپ تھکتے نہیں، بس آج تیرا ہاتھ پکڑ کر لگتا ہے مجبوری ہار گئی۔ باہر بورڈ پر لکھا تھا، اریبہ چلڈرن ہسپتال، ایک مجبور باپ کی دعا، اور اندر انصاف زندہ تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔